بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس. ناظرین، ہم نے منتخب احادیث کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. یوں تو آپ نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے یہ واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے احادیث کے واقعات کو ریفرنس کے ساتھ منون پیش کیا ہے. اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ یا کاٹ چھانٹ نہیں کی ہے. ہر واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. امید ہے آپ کو یہ ہمارا نیا سلسلہ پسند آئے گا. ناظرین، آج کا حدیث کا خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح ہے. عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے. چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھیں. اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اچک کر ملاحظہ نہ فرمائیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. میرا سینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں. اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا. انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھیں اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3811. اظہر سمان نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے، ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے. میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں. اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم، کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب میں دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں. پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا. اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے العروہ. مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ. میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا. مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی. یہ خواب جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے، اور عروہ گھنا درخت عروۃ الوثقی ہے، اس لیے تم سلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے. یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے معاذ نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے منصف خادم کے بجائے وصیف کا لفظ ذکر کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3813. ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں.
عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔